جس کو تو بڑا سمجھتا ہے اس کے بڑے پان کا مزہ تو تب ہے نا جب تیرے گھر میں چولہا نہ چلتا ہو، وہ تیرے گھر پہلے پہنچتا ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ الیکشن کا معیار ہے۔ تو جب کربلا میں جانوں کے نذرانے پیش ہوئے، اللہ کو بھی تو پتا تھا نا کہ اسلام کس نے بچانا ہے۔ درود و سلام کی جو عزت اور شان ہے، جو میڈل ہے، یہ جد امجد رسول کی اور اولاد پاک قیامت تک جتنے آنے والے ہیں سب پر درود ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کب تک ہے درود؟ جب تک سید آئیں گے، قیامت تک، امام مہدی علیہ السلام تک سب سیدوں پر درود ہے۔ اب جن کا ذکر قرآن کہتا ہے نا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ صرف پنجتن پاک کے لیے نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو پاک کر دیا، وہ تو پاک ان کو نہیں کیا، یہ تو آلریڈی۔ بات یہ ہے، میں آپ سے بات پوچھتا ہوں، ایک بندہ آپ سے یہ کہے جی کہ میں سورج کی روشنی کو صاف کر کے دے دوں آپ کو، آپ ہنسنے لگ پڑو گے۔ روشنی سے زیادہ اور کیا صاف کریں گے؟ جو بند کھڑکیوں اور بند روشن دانوں کے ہونے کے باوجود چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں سے بھی سورج کی روشنی اندر آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شیطان سے تعلق کے باوجود حسین کا مشن، اہل بیت کی قربانی، اماں زہرا کا خون اسلام کے لیے جو بہا، ان کی اس قربانی کی وجہ سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ سمجھ جاتے ہیں۔ بھائی صاحب، یہ جو دودھ کے اوپر ملائی جمتی ہے نا، ملائی، ہم کہتے ہیں ملائی ہوتی ہے بلائی، بلائی جمتے ہیں، اور لڑائی بھی ہماری بلائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی دودھ آپ لے کے آئے ہیں لیکن بلائی نہیں آئی، اوپر بلائی نہیں آئی، بلائی نہیں آئی۔ کوئی ایسا سید نہیں جس پر عشق حسین والی بلائی نہ آئے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور کوئی امتی بھی ایسا نہیں کہ جس کے دل میں نور تو آئے، نور حسین کی بلائی نہ آئے۔ ہاں، یہ بلائی ضروری ہے، اور اس بلائی کا بڑا کمال ہوتا ہے۔ مائیں جمع کرتی ہیں، جمع کر کے پھر اس کو رڑکتی ہیں، رڑکا لگا، اسی میں سے لسی نکل گئی، اسی میں سے مکھن آ گیا، اب قیمت بڑھ رہی ہے۔ دودھ کی قیمت کیا تھی؟ 130-40 روپے دودھ کی قیمت تھی کلو۔ اب جو ملائی نے کام شروع کیا تو قیمت بڑھنا شروع ہو گئی۔ محمد رسول اللہ کا نور، حضور کا نور مکے سے قربانیاں دیتا چلا، سرکار کی قربانیاں شروع ہوئی، حضور کے نور کی قربانیاں شروع ہو گئی۔ جد پاک نے قربانیاں دی، ابو طالب علیہ السلام نے، حضور کے اپنے والد حضرت عبداللہ کی قربانی لگی،
ابرز جیسے ظالم عبد المطلب کے ساتھ ٹکر لینے لگے، بڑے بڑے کفار ٹکریں لیتے رہے نور کے ساتھ۔ نور احمد اپنی تجلیاں لے کر، اپنی رحمت کی تیز دھار لے کر جب منافقت اور کفر سے ٹکرانے آئی، کفر چھپا ہوا تھا منافقت کی آڑ میں۔ جیسے آج کل بیویوں کو، عورتوں کو کہتے ہیں نا یہ اس طرح کا لباس نہ پہنے، یہ بے حیائی ہوتی ہے، تو آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ نہیں جی یہ تو آج کل فیشن ہے۔ کیا ہے؟ فیشن۔ تو کفر منافقت کے لفافے میں چھپا تھا، جیسے بے حیائی فیشن کے لفافے میں ہے، اسی طرح کفر منافقت کے لفافے میں چھپا تھا۔ تو حسین ابن علی، حسن ابن علی، علی ابن ابو طالب سب نے بالائی کا کام کیا، نور مصطفیٰ پر چمکا بالائی بن کر۔ میں نے کیا کہا تھا کہ بالائی کو جب آپ رگڑتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ مکھن۔ لسی پھر فالتو میں، اور لسی پھینک دیتے ہو یا وہ بھی پیتے ہو؟ وہ بھی پیتے ہیں۔ مکھن کی قیمت زیادہ ہوتی ہے یا دودھ کی؟ مکھن کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، پھر اسی مکھن کو آپ پگھلاتے ہیں، مکھن کی قیمت زیادہ ہوتی ہے یا گھی کی؟ ہائے ہائے ہائے، قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور قیمت کیا تھی؟ اسی قیمت کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا میرے اسلام کی قیمت بالائی کی وجہ سے چڑھے گی۔ اس لیے فاطمہ، کوئی باپ اپنی بیٹی کے آگے کھڑا نہیں ہوتا، لیکن محمد رسول اللہ فاطمہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ تو قربانی قربانی قربانی، قربانیوں سے بھرا ہے یہ خاندان۔ امام حسن کی قربانی، مولا علی کی قربانی، امام حسین کی قربانی، علی اصغر کی قربانی، امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، امام علی عسکری، امام جعفر صادق، 11 امام پیش ہوئے۔ قربانیوں پہ قربانیاں، قربانیوں پہ قربانیاں۔ تو اللہ نے پھر قرآن میں ان کے لیے ایک قانون بنایا، فرمایا اے نبی ایک بات بتا دوں، پہلے میں وہ واقعہ مکمل کر لوں۔ ام سلمہ کو حضور فرماتے ہیں ام سلمہ یہ شیشی لے لو، میں ہنسا اس لیے ہوں، رویا اس لیے تھا کہ میرے حسین کے خاندان پر بڑا ظلم ہوگا، بے دردی سے وہ خاندان کربلا کے تپتے ریگستانوں میں شہید کر دیا جائے گا۔ اس سے رویا ہوں اور خوش اس بات پر ہوا ہوں کہ ان کی قربانی کی وجہ سے میرے رب کا دین بچ جائے گا۔ اس سے میں خوش ہوا ہوں۔ پھر رب نے اعزاز میں کیا عطا کیا؟ رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان کے قریب نجس نہیں آنے دیں گے، ان کے قریب نجاست
یہ اتنے پاک ہیں کہ ان کی اولادوں کے نزدیک بھی نجس کو نہیں آنے دیں گے. بولے سبحان اللہ. ہر وہ شخص نجس ہے، پلید ہے. احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنا عقیدہ اور ایمان بتایا ہے. آپ فرماتے ہیں کوئی سید زادے کے ساتھ اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ سید ہے اور وہ سید کی تحقیر کرے تو وہ مطلقاً کافر ہے. صرف کافر نہیں ہے، مطلقاً کافر ہے. نو ڈاؤٹ، کنفرم کافر. اب ایک چیز آپ کے گوش گزار کرتا چلو. اما فاطمہ الزہرا کی جتنا خاندان ہے، جتنی اولاد ہے، کاظمی، مشہدی، بخاری، ترمذی، جتنے سادات ہیں پوری دنیا میں، کسی سید سے بھی پوچھو تم کس کی اولاد ہو، اگر اصلی سید ہوگا نا تو اس کی بالائی آپ کو نظر آئے گی. کیسے؟ وہ لازمی بات ہے اپنی لڑی بتائے گا، یا اماموں کی وجہ سے، یا کہے گا امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہوں، امام نقی کی اولاد ہوں، امام تقی کی اولاد ہوں. اس طرح سے اپنی لڑی بتائے گا، لیکن ساتھ یہ ضرور بتائے گا میرے سید ہونے کی وجہ اما زہرا کا شیر ہے اور مولا علی کا خون ہے. یہ ہے ڈبل کنیکشن. اب کوشش کر لو نا، کہو جی نہیں اے بھی سید ہونے کے، اے بھی سید ہونے کے، اے بھی سید ہونے کے. آج کل تو وہ کسی نے اشتہار چھپوایا نا تو نام تھا اس کا چودھری مبشر. نام کیا تھا اس کا؟ چودھری مبشر. الیکشن کے اشتہار چھپے تو وہ چھاپنے والا کوئی جو پرنٹر وہ پریس والے ہوتے ہیں، ان کو کاغذ کہیں ادھر ادھر ہو گیا تو کوئی سید مبشر شاہ صاحب تھے، انہوں نے اس کا نام اٹھا کے الیکشن والے میں ڈال دیا، ان کو اٹھا کے ادھر ڈال دیا. اور جب اشتہار چھپ کے آ گئے نا، وہ جو چودھری مبشر تھا اس کا چھپ کے آ گیا سید مبشر شاہ. وہ بڑا خوش ہوا، وہ کہنے لگا شکر الحمدللہ، اے ہون ٹھیک لکھے نا. بولا سبحان اللہ. جن کا غلطی سے نام بھی چھپ جائے نا وہ بڑا شکر ادا کرتا ہے، بڑی بات. اس لیے سید بننا اور ہے، خود بنو گے تو شیطان ہوگے، تو نسبی، سلبی، اصلی، حسبی، نسبی، ماتریدی، نجیب الطرفین، حسنی والحسینی، یہ کنیکشن سیدہ زہرا سے ملتا ہے، ادھر مولا علی سے ملتا ہے. اس کے علاوہ کوئی تیز گام اتنی سپیڈ میں نہیں چلتی کہ بندہ کہے دوڑ کے میں ٹرین تے چڑھ جلسا تے کام بڑھ جلسا. نہیں، کیونکہ مولا علی نے قانون بتایا ہے. 18 پتر علی کے، ان میں صرف 2 سید حسن اور حسین سے.
بات میں کر رہا تھا کہ اما زہرا کی دنیا میں آمد کا دن 20 جمادی الثانی شریف آپ کے دنیا پر آنے پر ساری کائنات کو روشنیاں ملی، اسلام ملا، یہ چمک، یہ رعنائیاں جو دین میں ہے، جو عزتیں ہیں، رمضان میں اٹھ کر خوشی خوشی سے سحری تیار کرنے والوں، افطاری کے بندوبست کرتے ہوئے خوشیاں منانے والوں، ہر روز عید کا سما ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والے قاریوں، حج پر جانے والے حاجیوں، عمرہ کی زیارت کرنے والے حاجیوں، شکر کرو کہ زہرائے آئی، اگر اما زہرا نہ آتی تو تیرا دین حسین کے علاوہ کون بچاتا؟ اما زہرا کی وجہ سے حسین آئے، حسن آئے، مولا علی آئے تو اسلام بچا ہے۔ اس لیے سامعین گرامی قدر عزت کرو۔ اور آج کل ایک اصل میں میری درخواست قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں سے، بالخصوص اور بالعموم حکومت پاکستان سے،